میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوانوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اب تو نہ ہمیں حدیث سے محبت ہے، نہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، نہ اللہ کے رسول سے عشق ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ اللہ کے فرمان سے ہماری عشق ہے۔ اللہ اللہ قرآن و حدیث میں جو وعیدیں آئی ہیں نہ ان کا ہمیں خوف ہے، نہ ان کا ہمیں ڈر ہے۔ اللہ اللہ اور مزدے جاں فضا ہے، نہ اسی کی ہمیں لالچ ہے۔ ہم اتنا مست ہو گئے ہیں، ہم اتنا مست ہو گئے ہیں کہ گناہوں کا شراب پی کر کے اتنا مست ہو گئے ہیں کہ اچھا آئے یا خراب آئے کوئی بات نہیں، دونوں کو بازو میں رکھو اور اپنا کام کرو۔ یہ سوچ رہا ہے آج کے مسلمان، یہ نہیں دیکھتا کہ اس بازو میں گناہ ہے یا اس بازو میں نیک ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا، آج یہ سمجھتا ہے اچھا آ جائے یا خراب آئے کوئی بات کی بات نہیں، لیکن دونوں کو بازو میں رکھو اور سیدھے اپنا کام کرو۔ آج کے مسلمان گناہ اور نیک نہیں دیکھتا، صرف اپنے کام کو دیکھتا ہے، کس طرح سے ہمارا کام نکل جائے۔ او لوگو، او اللہ کے حبیب سے عشق کرنے والوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ اللہ دیکھے باج ہی صحیح، چند ہی صحیح، کچھ ہی صحیح مسلمان نمازی کے خلاف بولتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے یہ بتائیے ہمیں مسلمان، آپ کہیں گے مولانا شمیم صاحب ضرور مسلمان نمازی کے خلاف بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ اللہ اللہ نماز کے خلاف بولتے ہیں، قرآن کے خلاف بھی بولتے ہیں، مسجد کے خلاف بھی آج مسلمان بول رہے ہیں، داڑھی کے خلاف بولتے ہیں کہ داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ؟ ارے اس مسلمان کو معلوم نہیں ہے اللہ اکبر کہ داڑھی رکھنے والوں کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کے خلاف بولتے ہیں، اللہ کے رسول کے خلاف بولتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں ضرور، خاموش کس لیے ہو؟ اللہ اللہ بات ہی صحیح ہے تو آپ خاموش نہیں رہیں گے تو اور کیا رہ سکتے؟ اللہ اللہ مسجد کے باہر تو مفتی بنے رہتے ہو، مفتی بن کر مسجد کے اندر تم آؤ تب تمہیں پتا چلے گا، لیکن مسجد سے باہر اپنے آپ کو مفتی کہلا رہے ہو، سرک چھاپ مفتی، آتا جاتا تو کچھ نہیں ہے، 5 کلمے تو تمہیں یاد ہے، پوچھوں تو کتنے کے پول کھل جائیں گے، 5 کلمے یاد نہیں ہیں، اور روڈ پر اتنا بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے ارے 5 کلمہ تو یاد ہے، ہم مفتی نہیں تو کیا ہے، مفتی کی سوا ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ آج کے مسلمان کہہ رہے ہیں، اتنے فتوے جھاڑیں گے، اتنے فتوے پوچھیں گے کہ مت پوچھئے جناب، ارے جو چیز کرنے کی تھی اسے تو مسلمان کیا نہیں ہے اور اسے 5 کلمہ یاد ہے، آج عالموں سے ٹکر لے رہا ہے، آج مولویوں سے ٹکر لے رہا ہے، آج 5 کلمہ یاد رکھنے والوں آج مفتی سے تم فتویٰ پوچھ رہے ہو اور فتویٰ کا جواب نہیں دے، فتویٰ کا جواب بھی دے دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں ارے یہ فتویٰ غلط بتا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اور مفتی سے اپنے علم کی بنیاد پر ان سے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ کہیں کسی فتوے پر مفتی پھنس جائیں، جو چیز کرنے کی تھی اسے تو کیا نہیں۔ اللہ اللہ 50 سال آپ کی عمر ہو گئی، 90 سال 50 سال عمر ہو گئی، 60 سال 70 سال آپ کی عمر گزر چکی ہے، لیکن 5 کلمے صحیح ڈھنگ سے یاد بھی نہیں ہوں گے۔ میرا ایمان کہتا ہے افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، ابھی بھی تو سدھر جاؤ۔ ابھی چند دنوں پہلے اخبار میں ایک خبر پڑھنے کو ملی کہ کیرالہ والے کی زبان ہم لوگوں کے لیے بہت ٹیڑھی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، اور یہاں بہار کے صوبہ سے بہت لوگ کیرالہ شہر میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے پوچھئے، اسٹیج پر یہ تشریف فرما ہے، آپ لوگ تقریر سننے آ رہے ہیں، اللہ اللہ اس زبان کی تحریر بھی ہمارے لیے جلیبی چھاپ ہے، وہ جب بولتے ہیں تو ہمارے پل کچھ نہیں پڑتا، لیکن خبر آئی کہ وہاں کا ایک ہیرو بھوجپوری رول ادا کرے گا اور بھوجپوری زبان بولے گا، یہ آپ لوگوں کی بے حسی پڑتا
بتا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، میں نے اس پر سوچا کہ اس آدمی نے بھوجپوری بولنے کے لیے کافی محنت کی ہوگی، اس کی زبان ملیالم اور پھر بھوجپوری بولے گا تو بہت مشق کیا ہوگا۔ کہاں وہ ملیالم زبان اور کہاں جات ہو بھیا، کہاں سے آؤٹ ہو، کرت ہو، زبان کو کتنا سیدھا ہوگا، سدھارا ہوگا اور اس پر کتنی کڑی محنت کی ہوگی۔ کیوں؟ کیا صرف پیسے کمانے کے لیے؟ لیکن جنت میں جانے کے لیے، جنت کی لالچ میں تمہیں کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ 5 کلمے یاد کر لیں اسلام پر، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، جو اسلام کا اثاثہ ہے۔ اللہ اللہ، اور اتنی مضبوط بنیاد ہے اللہ اللہ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور اس کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی محبت کرنے لگے۔ نہیں سنا تم نے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ؟ یہ کتنا بڑا شرابی تھا۔ اللہ اللہ، میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی داستان کو پڑھا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ لوگ سنا نہیں؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت ہی بڑا شرابی تھا، بہت ہی بڑا شراب پینے والا بندہ تھا، یہ ان کا دکان بھی تھا۔ اللہ اللہ، سنا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ جب دیکھو شراب میں غرق، ایک روز شراب کھانے سے نکلے، دیکھا ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ شریف لکھا ہوا تھا اور وہ کاغذ زمین پر گرا ہوا تھا اور وہ شرابی کی حالت میں تھا۔ بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نشے کی حالت میں کہیں جا رہے تھے اور جب کچھ دیر جانے کے بعد ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا انہیں اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف لکھا ہوا تھا اور وہ کاغذ زمین پر گرا ہوا تھا۔ شرابی تھے لیکن کلمے کا زمین پر گرنا حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کاغذ کو ہم زمین پر کیسے گرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کاغذ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور نشہ ٹوٹا تو غسل کیا، کاغذ کو معطر کیا۔ نشہ جب نکل گیا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم سے، اللہ اللہ، تو اس کاغذ کو دھویا اور عطر اور مشک لگا کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ اللہ، چوما اور کپڑے میں لپیٹ کر کے اور پھر چلے شراب کھانے کو۔ اس کاغذ کو رکھنے کے بعد طاق پر پھر شراب کھانے پر وہ شرابی نکل گیا۔ رب قدیر نے کہا، فرشتوں، بشر حافی نے میرے نام کی حفاظت کی ہے، کلمے کی بنیاد مضبوط ہے اور اس بنیاد پر یہ جو کام کیا یہ عمل صالح ہے۔ اب میری رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب کھانے میں رہے۔ دیکھیے یہ بھی عمل صالح ہے، نیک کام ہے۔ کاغذ کو اٹھا کر کے اوپر رکھ دینا، کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا دینا، معطر لگا دینا، کپڑے میں لپیٹ کر رکھنا، یہ نیک کام ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمل صالح کا ایک بہترین جز ہے، ایک بہترین حصہ ہے۔ اب عمل صالح نے رحمت کو دعوت دی ہے، عمل صالح نے رحمت کا در کھلوایا ہے۔ رب نے کہا، فرشتوں جاؤ اور شراب کھانے کے دروازے پر دستک دے دو۔ اے اللہ والا، بشر حافی کیا کر رہا ہے یہاں؟ یہ سن کر حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ چک گئے کہ میں ایک شرابی ہوں، کبابی۔ اور پھر اللہ والا فرشتے نے کہا، تمہارا ایک عمل صالح نیک عمل کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھول دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ جب توبہ کر کے اللہ کے صحیح مقبول بندہ بن گئے، اللہ اکبر، تو وہی بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رب کی بارگاہ میں جب قبول ہو گئے تو تقریباً وہ 2 لاکھ حدیث شریف یاد کیے، جبکہ وہ شرابی تھا۔ لیکن معلوم ہے توبہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کی مرتبہ کو بلند کر دیا۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو بخش
دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس منظر کو اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا، یہ بشر میرے نام کا نام ہے جس کاغذ کے ٹکڑے پر، اس کاغذ کے ٹکڑے کو بشر حافظ نے بہت ہی بڑا ادب کیا ہے۔ آج ہم اسی کے صدقے میں آج بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرتبے کو بھی میں بلند کر دوں۔ تو فرشتوں سے کہا اللہ تبارک و تعالی نے، اے فرشتوں جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے جس کاغذ کے ٹکڑے کو تم نے اونچی جگہ رکھ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کا بھی یہ پیغام تم سن لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی تمہارے اسی کاغذ کے ٹکڑے کے صدقے میں تمہارے مرتبے کو بھی اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ادب۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ او لوگو، ادب کرنا اللہ، آج تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، رسول کا خوف نہیں ہے، او لوگوں توبہ کرو اور اللہ والا بن جاؤ۔ اللہ اکبر، یہی شرابی جو کہ شراب کے میخانے میں گھوم رہے تھے، لیکن جب اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیا، اللہ کی طرف پلٹ آیا، تو یہی شرابی بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 2 لاکھ حدیث شریف یاد کیے ہیں، 2 لاکھ حدیث شریف کے حافظ ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کیا مرتبہ ہوگا سرکار بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ان کا مزار مقدس بغداد شریف میں ہے۔ اللہ اکبر، اس کو پوری ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی جانتا ہے۔ امریکہ، ہالینڈ، امریکہ، افریقہ، چین، نیپال، ہر کوئی ان کو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی امی و علیہ صحابہ میں صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشر حافظ کے لیے رحمت کا در کھلوایا عمل صالح نے، تو بشر حافظ اتنے بڑے پارسا ہوئے، اتنے بڑے متقی بن گئے، اتنے نیک ہو گئے کہ جب یہ الفاظ سنے تو دل کی دنیا بدل گئی اور توبہ کر کے اتنے نیک ہو گئے کہ اللہ کے جو خاص الخاص بندے ہیں ان کی صف میں، ان کی جماعت میں بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اسی کے صدقے